اور بہادری سے تعبیر کیا ہے، اور ان کے بیان سے گویا یہ نظر آتا ہے کہ صابر شجاع نہیں ہوتا اور شجاع صابر نہیں ہوتا۔ میرا آپ سے سوال ہے، صاحب ذوالفقار ہے علی اور گلے میں رسی، اسد اللہ ہے علی اور بنت رسول کے چہرے پہ تماچے۔ یہ قابل غور سوالات ہیں۔ میرا مقصد فقط مصائب ہی کو عرض کرنا نہیں کہ مصائب تو یقیناً ہو جاتا ہی ہے اور یہ چیز مصائب ہی سے عبارت ہے، لیکن مجھے یہ بتا، ہر امام شجاعت میں ایک دوسرے کے مساوی ہے یا نہیں؟ میں اگر آپ سے پوچھوں علی حیدر کرار زیادہ بہادر تھے یا امام حسین، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اپنی ان معلومات مذہبیہ اور اپنے عقائد پر تھوڑا سا آپ نظر فرمائیں اور مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ عموماً میں آپ کی خدمت میں اس قسم کے انداز سے گفتگو کرتا رہا ہوں اور پھر بھی مجھے کرنا چاہیے۔ پوچھتا ہوں، امیر المومنین علی حیدر کرار ہی فقط شیر خدا ہیں یا امام حسین بھی؟ جی اسد اللہ ہونا فقط علی حیدر کرار کے لیے ثابت ہے یا ہر امام کے لیے؟ کون سا ایسا کمال ہوتا ہے جس میں ایک امام دوسرے امام کے برابر نہیں ہوتا؟ علم میں، حلم میں، سخاوت میں، دیانت میں، شجاعت میں، صبر میں، استقامت میں، عبادت میں، حیا میں، شرم میں، تمام وہ اخلاق اور تمام وہ صفات کاملہ کہ جو امامت میں ہونا چاہیے کہ امام اپنے پورے صفات میں کامل ترین ہستی ہوتی ہے اور اپنے زمانے میں کوئی امام کے مساوی نہیں ہوتا۔ یہ تو چلو ان کے ماننے والوں میں کوئی ان کے مساوی نہیں ہوتا، لیکن امام اور امام، آپ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین کا علم زیادہ ہے یا امام حسن کا؟ امام حسن علیہ السلام کا علم زیادہ ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا؟ تمام ائمہ کو آپ کمالات میں برابر مانیں گے یا نہیں؟ صفات میں برابر مانیں گے یا نہیں؟ بس ذرا دیکھ، علی شیر خدا ہے جنگ خیبر میں بھی، علی شیر خدا ہے جنگ احد و بدر میں بھی، علی شیر خدا ہے خندق و حنین میں بھی، اور علی شیر خدا ہے اس وقت بھی جب گلے میں رسی ہے اور زہرائے بطول کی پسلی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ یہ نہ سمجھ جو تلوار چلائے اور دشمن کو میدان میں پچھاڑے وہ تو شجاع ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، دین الہی کے مشن کو کامل کرنے کے لیے دشمن کے ظلم کے مقابلے میں صبر کو استعمال کرے، کیا وہ بہادر نہیں ہوتا؟ نہ، بلکہ امام امیر المومنین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ شجاعت کی تعریف کیا ہے تو علی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو زیادہ تلوار چلانے کا دھنی ہو وہ شجاع ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں سب سے بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ کامل ہو۔ تو یہ باتیں ہمیں قابل غور ہیں۔ عزادار تو بزدل نہیں، عزاداری بزدلی نہیں، آنسو بہانا بزدلی نہیں، صبر کرنا بزدلی نہیں، اپنے مشن پہ ڈٹ جانا اس کا نام بزدلی نہیں۔ تجھے اپنی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جس دین پر میں ہوں، جس مشن پر میں ہوں، جس مذہب پر میں ہوں، جو میرا مقصد حیات ہے، جو میرے آئین مذہب کا نتیجہ ہے، آیا وہ اس وقت تلوار سے کامیاب ہوتا ہے یا صبر سے کامیاب ہوتا ہے؟ چند سالوں کی اس قتل و غارت کی ظالمانہ کہانی کے گزر جانے کے بعد
آج میں صاحبان فہم و عقل سے سوال کرتا ہوں، آج تم نے جنازے اٹھائے، آج تمہاری مسجدیں رنگین ہوئیں، آج تمہاری امام بارگاہوں میں خون بہایا گیا، آج تمہارے ہزارہا جنازے اٹھے، حتیٰ کہ تمہاری خواتین کو بھی درجہ شہادت پہ فائز ہونا پڑا، لیکن آپ نے اس کا مقابلہ اپنے قائد عزیز کی پالیسی کے مطابق صبر و استقامت کے ساتھ کیا۔ آج فیصلہ کر، کہاں ہے تیرا دشمن اور کہاں ہے تیرا مشن؟ یہ وقت ہے سنجش کا، یہ وقت ہے کسی چیز کو تولنے کا، اور میں ان تمام جوانوں کو اپیل کروں گا کہ جن کے اذہان کو زہر سے بھرا گیا تھا، آئیں آج فیصلہ کریں، صبر جیتا ہے یا غصہ جیتا ہے؟ وہ لوگ جن کے ظالمانہ مطالبات کا سب سے سرنامہ یہ ہوا کرتا تھا، اور ان کا پہلا مطالبہ ان کی فہرست کا یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے عزاداری کے جلوسوں کو ان کی امام بارگاہوں میں محدود کر دیا جائے، ان کو گلی کوچوں سے نکلنا بند کر دیا جائے، ان کے جلوسوں کو قطعاً کا شکار کیا جائے، اور ان کی عزاداری کو پابندیوں کا شکار کیا جائے۔ آج وہ اپنی جہنم میں جل رہے ہیں، عزاداری پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ۔ انسان کو دانا ہونا چاہیے، انسان کو عقیل و فہیم ہونا چاہیے، انسان کو دور اندیش ہونا چاہیے، انسان کی بصیرت اس کی بصارت سے بھی آگے کام کر سکے، اور بالخصوص جن کے کندھوں پہ رہنمائی اور رہبری کا بوجھ ہوتا ہے، ان کی حیثیت باقی پورے عوام سے بالا تر ہوا کرتی ہے۔ وہ گالیاں کھا سکتے ہیں لیکن اپنے مشن سے دغا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ، میں اسی لیے تجھے عرض کر رہا تھا، چند جملے اس کے بعد ختم۔ آج سے اور کچھ نہ صحیح تو 70-80 سال پہلے مزارات مقدس ہے جنت البقیع کو مسمار کرنے والے ظالم اپنے منحوس خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان روزوں اور ان مقدس مزاروں کو مسمار کرنے کے بعد ان کے مشن کو ختم کر دیں گے، ان کا مکتب تمام ہو جائے گا، ان کا نظریہ مٹ جائے گا، ان کے مذہب کو موت آ جائے گی اور کوئی ان کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ لیکن اللہ تجھے توفیق دے اور تو جا اور جنت البقیع کی ان مسمار قبروں کے کنارے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ کہ مکتب آل محمد کے عاشق پہلے سے زیادہ بڑھتے نظر آتے ہیں، کم ہوتے نظر نہیں آتے ہیں۔ اکثر ایسے مقامات پر میں دعا کیا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ سب مومنین اور مومنات کو جنت البقیع کی زیارت سے شرفیاب فرمائے، اور خلوص سے یہ دعا مانگا کرو۔ مقام دعا ہوتا ہے جب انسان ایسے منزل پہ پہنچتا ہے، شاید تم میں سے کسی کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو